یہ وہ پہلا سٹیپ بنتا ہے جہاں سے ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج بچے کی شادی ہوئی، کل اس کی بہو جناب بچے کی بیوی آئی، پرسوں تیسرا دن آیا، مکلاوا جناب لے کر جب واپس آئی، اس نے خامن سے پہلا مطالبہ کیا ہمیں الگ ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے گھروں میں یہ سارا سسٹم ہے۔ میں نے وہ بوڑھے بوڑھے والدین سے ان کے ساتھ میں ان کی زیارتیں کی ہیں جو لوگ پچھلے کواڑ میں بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں، آگے کوٹھی بنی ہوئی ہے، بچے کوٹھی میں لوگوں کے کتوں کو عیاشی کروا رہے ہیں، اپنے باپ کو پیچھے ترسا ترسا کے مار رہے ہیں۔ میں نے جب ان بوڑھے بابا جی سے ملاقات کی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے اپنے سارے دوستوں کو باہر نکالا، میں نے کہا کمرے سے باہر نکلو، میں بابا جی سے تنہا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بہانہ میں نے یہ کیا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میں بوڑھے اس بابا کے پاس بیٹھ کر اپنے باپ والا سرور لینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں باہر نکالا، باہر نکال کے میں نے دروازہ بند کیا، بابے کے میں نے یوں یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اسے یوں مٹھیاں بھری۔ بابا مجھے پیر سمجھ رہا تھا شاید، بابا شاید مجھے پتہ نہیں کیا، کوئی وزیر کو فقیر پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا بیٹا بن کے اس کے یوں دو مٹھیاں بھری نا، بابے کی یہاں سے درد یہاں سے رسنا شروع ہو گیا۔ بوڑھے بابے کی آنکھ سے آنسو ایسے ٹپکے جیسے کوئی پرنالے سے اوپر کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ میں نے دو مٹھیاں اور بھری، بابا کھل گیا، کہتا ہے کہ بیٹا کاش میری زندگی میں کہ تیرے جیسا بھی ہوتا۔ میں نے کہا بابا جی ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ تڑپ گیا ہوں کہ میرا بیٹا کوئی میرے پاس تو بیٹھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا بابا جی ناراض نہ ہونا، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب دنیا میں نہیں رہے تو میں نے اپنی ساری زندگی کی نیکیاں اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے وقف کر دی ہوئی ہیں، اور یہ 2007 کا معاملہ ہے۔ جب سلطان باؤ رحمہ اللہ کے گدی نشین مجھے جیل میں ملنے آئے نا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ تمہاری ماں کا پیچھے کیا حال ہوگا، تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ میری ماں مر چکی تھی۔ لوگوں کی مائیں انہیں جب جیل سے وہ واپس تاریخ پہ آتے تھے تو انہیں اتنی اتنی دعائیں دیتی تھی، میری کوئی نہیں تھی۔ جب اس پیر صاحب نے مجھے کہا نا کہ تیری ماں کا پیچھے کیا حال ہوگا، قسم خدا کی میری چیخ نکل گئی، آنسو کا جیسے سیلاب وہاں پہ میرا ساتھی بن گیا۔ میں نے کہا حضور پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہ قبر میں ہے میں جیل میں ہوں۔ اور نے کہا ماں کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا کرنا تھا، میں چھوٹا ہی تھا، وہ فوت ہو گئی۔ کہتے تو آج کچھ کر لینا۔ میں نے کہا کیا کروں؟ کہتے ہیں نیکیاں ماں کو دے دے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ آج سے مولا گواہ رہنا، میں ان پیر صاحب کی موجودگی میں اپنی ساری نیکیاں اپنی ماں اور باپ دونوں کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ بعد میں علماء نے جب یہ مجھ سے سنا تو انہوں نے کہا مبارک ہو۔ میں نے کہا جی کس بات کی؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہبہ کرتا ہے، اللہ اسے وہی نیکیاں ڈبل کر کے واپس بھی دے دیتا ہے۔ یہ ہے انڈٹھا سودا جس کا مجھے فائدہ ہوا۔ میں نے بابے سے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا بابا جی گل دے دسو۔ کہتے ہیں پتر پوچھ۔ میں نے کہا آپ نے اپنے ابا جان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ پہلے میں بھی ایسے حال میں تھا کہ صرف پاپا رو رہا تھا، بابے کی چیخیں نکل گئی، ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا بیٹا کسی نے یہ آج تک پوچھا ہی نہیں۔ بدقسمتی سے میں نے بھی باپ کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ مجھے سچی سچی بتاؤ، جیسا کوئی اپنے والد اور والدہ سے کرے گا کل اس نے خود والد نہیں بننا؟ آج کوئی جیسا اپنی ماں سے کرے گا کل اس کی بیوی نے بھی اس کے بچوں کی ماں نہیں بننا؟ بننا ہے نا۔ میں ان بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو نئی نویلی دلہن بن کر آتی ہیں اور پہلی ماں کو وہ کنارے لگانا چاہتی ہے، ایسا کبھی نہ کرنا، کبھی نہ ایسا کرنا۔ جس نے تیرے خامند کو
नाज और नखरों से पाल के बड़ा किया है, वो कब तेरा और तेरे खामद का बुरा चाहेगी। उसकी उम्र का तकाजा यह है कि वो उसकी बातों में तेजी होगी। उसकी उम्र का तकाजा यह है कि उसका दिल गुनाहों की वजह से बेचैन होगा। याद रखना, जो बूढ़ा और बूढ़ी जिंदगी में तकवे की जिंदगी इख्तियार करेंगे, साबर कहलाएंगे, और पिछली उम्र में जाकर अपनी बहू के हाथों जलील नहीं होंगे। और जो बहू अपनी सास और ससुर को तंग करेगी, मस्जिद में बैठकर बता रहा हूं, कल उनका हाल भी वही होगा जैसा आज करेंगे। अगर हम कुरान पढ़ने वाले हों और आज अपने माँ बाप के साथ एहसान का मुआमला करेंगे, बाप को देखेंगे हाथ यूं जुड़ जाएंगे, माँ को देखेंगे सारी यूं हो जाएगा, तो फिर गली में जब मैं बाप बनकर निकलूंगा, मेरे बेटे भी यूं करके खड़े हो जाएंगे। जब मेरी बेगम यूं जब कभी लोगों के सामने आएगी, मेरे बच्चे भी उसे अपनी मां समझ के यूं करके सारे तस्लीम हम करेंगे। मसला सिर्फ ये है, हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, हम बच्चों को ठीक करना चाहते होते हैं। हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, हम मोहल्ले को ठीक करना चाहते हैं। आज ये अज़म करना होगा, जिसके भी वालिदैन जिंदा हैं, बूढ़ा हो या जवान हो, जाके अपने नाराज वालिदैन को हाथ नहीं पैर चूम कर राजी करेगा। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। सुने हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु